الاسم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، اسم وہ ہے جو دلالت کرے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو، اس حال میں کہ ملا ہوا نہ ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ اسم کی تعریف: اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور وہ معنی کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ اسم کی تعریف کے فوائد قیود یہ ہیں: ما بمنزلہ جنس کے ہے جو اسم فعل حرف سب کو شامل ہے، اور فی نفسہ ہی فصل اول ہے، اس سے حرف خارج ہو گیا کیونکہ اس کا معنی مستقل نہیں ہوتا، اور غیر مقترن یہ فصل ثانی ہے، اس سے فعل خارج ہو گیا کیونکہ فعل کا معنی کسی ایک زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اسم کی تعریف کے فوائد قیود یہ ہیں: ما بمنزلہ جنس کے ہے جو اسم فعل حرف سب کو شامل ہے، فی نفسہ ہی یہ فصل اول ہے، اس سے حرف خارج ہو گیا کیونکہ حرف کا معنی مستقل نہیں ہوتا، اور غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة فصل ثانی ہے، اس سے فعل خارج ہو گیا کیونکہ اس کا معنی کسی ایک زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ ما دلہ، سوال ہوتا ہے کہ ما سے مراد کلمہ ہے اور کلمہ مؤنث ہے جبکہ دلہ کی ضمیر مذکر اس کی طرف راجع ہے، تو راجع مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ ما سے مراد کلمہ ہے اور کلمہ مؤنث ہے اور دلہ کی ضمیر مذکر ہے جو اس کی طرف راجع ہے، تو راجع مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ جواب یہ ہے: ما کے دو اعتبار ہیں، لفظ کا اعتبار اور معنی کا اعتبار۔ لفظ کے اعتبار سے ما مذکر ہے اور معنی کے اعتبار سے ما مؤنث ہے۔ دلہ کی ضمیر مذکر ما کے لفظ کے اعتبار سے ہے، لہذا راجع مرجع میں مطابقت ہو گئی۔ جواب یہ ہے کہ ما کے دو اعتبار ہیں، لفظ کا اعتبار اور معنی کا اعتبار۔ لفظ کے اعتبار سے ما مذکر ہے اور معنی کے اعتبار سے ما مؤنث ہے۔ دلہ کی ضمیر مذکر ما کے لفظ کے اعتبار سے ہے، لہذا راجع مرجع میں مطابقت ہو گئی۔ فی نفسہ غیر مقترن، یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ غیر مقترن فی نفسہ کے بعد غیر مقترن کو ذکر کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ اس سے مقصد فعل کو خارج کرنا ہے اور فعل تو فی نفسہ کے لفظ سے بھی خارج ہو گیا ہے۔ فی نفسہ کے بعد غیر مقترن کو ذکر کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ غیر مقترن اس سے مقصد فعل کو خارج کرنا ہے اور فعل تو فی نفسہ کے لفظ سے بھی خارج ہو رہا ہے، کیونکہ حرف کی طرح فعل بھی غیر مستقل ہوتا ہے، حرف کی طرح فعل کا معنی بھی غیر مستقل ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ فعل میں نسبت الی الزمان اور معنی حدسی یعنی معنی مصدری ہوتا ہے، نسبت غیر مستقل ہے اور معنی مصدری مستقل ہے، اور ضابطہ ہے کہ مستقل اور غیر مستقل کا مجموعہ غیر مستقل ہوتا ہے، لہذا فعل غیر مستقل ہوا۔ فعل غیر مستقل اس طرح ہے کہ فعل میں نسبت الی الزمان اور معنی حدسی ہوتا ہے، نسبت غیر مستقل اور معنی حدسی معنی مصدری مستقل ہوتا ہے، اور ضابطہ ہے مستقل غیر مستقل کا مجموعہ غیر مستقل ہوتا ہے، لہذا فعل بھی حرف کی طرح غیر مستقل ہوا۔ جواب یہ ہے کہ فعل کا معنی مطابقی اگرچہ غیر مستقل ہوتا ہے، لیکن معنی تضمنی یعنی معنی مصدری جو ہے وہ مستقل ہوتا ہے، تو غیر مقترن کو ذکر کرنا فعل کو خارج کرنے کے لیے یہ فعل کے معنی تضمنی کے اعتبار سے ہے۔ جواب یہ ہے کہ فعل کا معنی مطابقی اگرچہ غیر مستقل ہوتا ہے، لیکن فعل کا معنی تضمنی یہ مستقل ہوتا ہے، اور غیر مقترن کو ذکر کرنا یہ فعل کو خارج کرنے کے لیے ہے، اس کے معنی تضمنی کے اعتبار سے، نہ کہ معنی مطابقی کے اعتبار سے۔ غیر مقترن ایک سوال ہوتا ہے کہ اسم کی یہ تعریف نہ جامع ہے نہ مانع۔ جامع اس لیے نہیں کہ اسماء افعال پر صادق نہیں، کیونکہ اسماء افعال میں اقتران بالزمان ہوتا ہے حالانکہ وہ اسم ہیں، اور مانع اس طرح نہیں کہ یہ بئس اور ساء پر صادق ہے، کیونکہ بئس اور ساء میں اقتران بالزمان نہیں ہے حالانکہ وہ فعل ہیں، اسم نہیں ہے۔ اسم کی یہ تعریف جامع بھی نہیں مانع بھی نہیں، نہ جامع ہے نہ مانع ہے۔ جامع اس طرح نہیں ہے کہ یہ اسماء افعال پر صادق نہیں ہے، کیونکہ اسماء افعال میں اقتران بالزمان ہوتا ہے حالانکہ وہ اسماء ہیں، افعال نہیں ہیں۔ اور مانع اس طرح نہیں ہے کہ یہ بئس اور ساء پر صادق ہے، کیونکہ بئس اور ساء میں اقتران بالزمان نہیں ہوتا حالانکہ وہ اسم نہیں بلکہ فعل ہیں۔
جواب یہ ہے کہ اقتران سے مراد اقتران بالوضع الاول ہے۔ اب تعریف جامع اور مانع ہو جائے گی۔ جامع اس طرح کے اسماء افعال میں اقتران بالزمان بالوضع الاول نہیں ہوتا، لہذا اسم کی تعریف ان پر صادق ہوگی، اور معنی اس طرح ہو جائے گی کہ بئس اور ساء میں اقتران بالزمان بالوضع الاول ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ فعل ہوں گے، اسم نہیں ہوں گے۔ جواب یہ ہے کہ اقتران سے مراد اقتران بالوضع الاول ہے۔ اب تعریف جامع اور مانع ہو جائے گی۔ جامع اس طرح ہو جائے گی کہ اسماء افعال میں اقتران بالوضع الاول نہیں ہوتا، شروع میں اقتران نہیں ہوتا، بالوضع الاول نہیں ہوتا، لہذا وہ اسماء ہی رہیں گے، افعال نہیں بنیں گے۔ اور معنی اس طرح بن جائے گی کہ بئس اور ساء میں اقتران بالوضع الاول ہوتا ہے، لہذا وہ فعل ہی رہیں گے، اسم نہیں بنیں گے۔ ومن خواصہ، اور اس کے خواص میں سے ہے دخول اللام، لام کا داخل ہونا، والجر اور جر کا داخل ہونا، والتنوین اور تنوین کا داخل ہونا، والاضافۃ اور مضاف ہونا، والاسناد الیہ اور مسند الیہ ہونا۔ اسم کے خواص بیان کیے۔ اسم کے خواص یہ ہیں: نمبر 1 لام کا داخل ہونا، نمبر 2 جر کا داخل ہونا، نمبر 3 تنوین کا داخل ہونا، نمبر 4 مضاف ہونا، اور نمبر 5 مسند الیہ ہونا۔ وجہ حصر یہ ہے کہ اسم کا خاصہ لفظی ہوگا یا معنوی۔ لفظی ہو تو شروع میں ہوگا یا آخر میں۔ شروع میں ہو تو وہ دخول لام ہے، آخر میں ہو تو وہ حرکت ہوگی یا حرکت کے تابع۔ اگر حرکت ہو تو وہ جر کا داخل ہونا ہے، حرکت کے تابع ہو تو وہ تنوین ہے۔ اور اگر اسم کا خاصہ معنوی ہو تو مرکب ناقص کے ضمن میں ہوگا یا مرکب تام کے ضمن میں۔ مرکب ناقص کے ضمن میں ہو تو وہ مضاف ہونا ہے، اضافت ہے۔ مرکب تام کے ضمن میں ہو تو وہ اسناد الیہ ہے، مسند الیہ ہونا۔ وجہ حصر یہ ہے کہ اسم کا خاصہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو لفظی ہوگا یا معنوی۔ لفظی ہو تو شروع میں ہوگا یا آخر میں۔ شروع میں ہو تو وہ دخول لام ہے، آخر میں ہو تو وہ حرکت ہوگی یا حرکت کے تابع۔ اگر حرکت ہو تو وہ جر کا داخل ہونا ہے، حرکت کے تابع ہو تو وہ تنوین ہے۔ اگر معنوی ہو تو وہ مرکب ناقص کے ضمن میں ہوگا یا مرکب تام کے ضمن میں۔ مرکب ناقص کے ضمن میں ہو تو وہ اضافت ہے، مرکب تام کے ضمن میں ہو تو وہ اسناد الیہ ہے، مسند الیہ ہونا۔ ومن خواصہ، سوال ہوتا ہے کہ من تبعیضیہ ہے اور خواص جمع کثرت ہے۔ اب خواص جمع کثرت سے لگتا ہے کہ اسم کے خاصے بہت زیادہ ہیں، اور من تبعیضیہ سے لگتا ہے کہ اسم کے خاصے تھوڑے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسم کے خاصے زیادہ بھی ہوں اور تھوڑے بھی ہوں؟ سوال ہوتا ہے من خواص ہی میں خواص جمع کثرت ہے اور من تبعیضیہ ہے۔ جمع کثرت سے لگتا ہے کہ اسم کے خاصے بہت زیادہ ہیں، اور من تبعیضیہ سے لگتا ہے کہ اسم کے خاصے تھوڑے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسم کے خاصے تھوڑے بھی ہوں اور زیادہ بھی ہوں؟ جواب یہ ہے کہ اسم کے خاصے واقع نفس الامر میں زیادہ ہیں، کتاب میں مذکور تھوڑے ہیں، لہذا من خواص ہی کہنا درست ہو جائے گا۔ اسم کے خاصے واقع نفس الامر میں زیادہ ہیں اور کتاب کے اندر جو مذکور ہیں وہ تھوڑے ہیں، لہذا من خواص ہی کہنا درست ہو جائے گا۔ دخول اللام، سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ لام کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے، کیونکہ لام تو فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے لیضرب۔ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ لام کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے، لام تو فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے لیضرب۔ جواب یہ ہے کہ لام سے مراد لام تعریف ہے، اور لیضرب میں جو لام ہے وہ لام امر ہے۔ جواب یہ ہے کہ لام سے مراد لام تعریف ہے، اور فعل پر جو لام داخل ہوتا ہے وہ لام امر ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ مشہور تو یہ ہے کہ اسم کا خاصہ الف لام کا داخل ہونا ہے، تو پھر مصنف نے دخول اللام کیوں کہا؟ سوال ہوتا ہے مشہور تو یہ ہے کہ اسم کا خاصہ الف لام کا داخل ہونا ہے، تو پھر مصنف نے دخول اللام کیوں کہا؟ جواب یہ ہے کہ اسم کا خاصہ کیا ہے، اس میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 لام، نمبر 2 الف لام، نمبر 3 حمزہ۔ مصنف کے نزدیک راجح لام کا داخل ہونا ہے، اسی وجہ سے مصنف نے دخول اللام کہا۔ جواب یہ ہے کہ اسم کا خاصہ کیا ہے، اس میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 لام کا داخل ہونا، نمبر 2 الف لام کا داخل ہونا، اور نمبر 3 حمزہ۔
تو مصنف کے نزدیک راجح لام کا داخل ہونا ہے، اسی وجہ سے مصنف نے کہا دخول اللام۔